السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر ولیج۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر ولیج کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی سچی اور ناقابل یقین کہانی۔ کاغذ ہاتھ میں پکڑتے ہی ایک جھٹکا لگا مجھے، جسم لرزا۔ اگر حواس قائم نہ رکھتا تو ہو سکتا تھا کہ کاغذ ہاتھ کی گرفت سے نکل کر زور پر اڑ جاتا۔ کاغذ پر وہی نام تحریر تھا، وہی ڈیٹ تحریر تھی جو بزرگ نے مجھ سے لکھوائی تھی۔ آپ کا کتبہ تیار ہے۔ میرے ان الفاظ سے وہ اچھلا جیسے اسے کرنٹ سا لگا ہو۔ کہ کیا؟ وہ خود حواس ساختہ ہونے والے انداز میں بولا۔ تو میں نے جھوٹ کا سہارا لیا کہ کوئی شخص یہ نام دے کر چلا گیا تھا، ساتھ ہی وہ سل نکالی جس کے اوپر میں نے نام لکھا ہوا تھا، اس کے سامنے کر دی۔ کئی لمحات تک وہ کتبے کو دیکھتا رہا، پھر جیب سے پیسے نکال کر مجھے پکڑاتے ہوئے بولا، اسے گاڑی میں رکھ دو۔ تو میں نے وہ کتبہ گاڑی میں رکھ دیا اور گاڑی لمحوں میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد مجھے پورا یقین ہو گیا کہ قبرستان میں رونما ہونے والے بزرگ انسان نہیں، جن بوت بھی نہیں، موت کا فرشتہ ہے۔ اس لفظ سے میں لرز اٹھا اور پھر اٹھ کر تمام قبرستان کو گھما پھرا، ایک ایک قبر کو چیک کیا کہ کہیں کوئی قبر ایسی تو نہیں جس میں شگاف پڑا ہوا ہو اور بزرگ وہاں رہتا ہو، لیکن کوئی ایسی بات دکھائی نہ دی جو میرے دل کو تسلی دیتی۔ اس واقعے نے مجھے دنیا والوں سے بالکل جدا کر دیا۔ مجھے دنیا کی رونقیں پھیکی پھیکی دکھائی دینے لگی۔ لوگوں کو مسکراتا کہکہ لگاتا دیکھتا تو چیخنے کو جی چاہتا کہ مسکرانے والوں، کہکہ لگانے والوں، اپنی موت کو یاد کرو، جو کسی وقت کسی لمحے بھی تمہیں پکڑ سکتی ہے۔ تم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو جبکہ موت تمہارے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ لیکن خاموش ہو جاتا۔ اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے دن بزرگ جلوہ گر ہوتے اور کاغذ میرے ہاتھ میں تھما کر واپس اندھیروں میں غائب ہو جاتے۔ مجھے اب ان سے خوف نہ آتا تھا، اپنے دکھائی دینے لگے تھے، ایسے جیسے ان سے میرا پرانا ناتا رشتہ تعلق ہو۔ کئی بار کوشش کی کہ ان کے بارے میں معلوم کروں، لیکن انہوں نے کبھی مجھ سے طویل بات نہ کی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک رات جب وہ حسب معمول آئے اور میرے ہاتھ میں کاغذ پکڑا دیا، کاغذ ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے میں انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ جب وہ چلے گئے تو کاغذ کھولا تو خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کیا، ایسے جیسے زمین پھٹ رہی ہو، اس میں دراڑیں پڑ رہی ہوں۔ اس کاغذ پر میرا اور میرے والد کا نام تھا۔ کاغذ میرے ہاتھ سے گرنے لگا۔ میں بت بنا اس کاغذ کو دیکھتا رہا، خود کو مردوں میں شمار کرنے لگا، ایسے جیسے اس قبرستان میں میری قبر کھودی جا رہی ہو۔ ایک مرتبہ پھر بخار کا زور ہوا، جسم بوجھل اور بے جان ہوئی۔ ڈاکٹروں کی دوائی کے باوجود بھی میری طبیعت نہ سنبھلی۔ وہ کاغذ مجھے اڑتا لہراتا دکھائی دیتا رہا۔ کئی دن تک میں بستر میں پڑا رہا۔ ایک رات بزرگ میرے کمرے میں چلے آئے۔ انہیں دیکھتے ہی ایک بھیانک چیخ میرے منہ سے گونجنے والی تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کا دباؤ میرے ہونٹوں پر ڈال دیا۔ میری آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کا ہاتھ نرم نہ تھا، سخت تھا، کسی چٹان کی مانند۔ صبح قبرستان آنا، کئی نام ادھر رکھ دیے ہیں، انہوں نے بھاری سی آواز میں کہا اور کمرے سے باہر نکلتے ہی نہ جانے کہاں چلے گئے۔ میں رات بھر سویا ہی نہیں۔ موت کے خوف نے مجھ سے میری نیندیں چھین لی تھیں۔ مرنے سے پہلے ہی میں مر چکا تھا۔ دوسرے دن قبرستان آیا تو چند ایک نام مجھے ایک جگہ پڑے ہوئے ملے۔ ان ناموں کی تصدیق اس وقت ہوئی جب کوئی گاڑی پر، کوئی موٹر سائیکل پر اور کوئی رکشہ سے اتر کر مجھے پکڑاتا رہا۔